صل على محمد وآل محمد. من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی انبیائہ ورسلہ سیما خاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی العالمین اللہم عجل لہ الفرج. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ناظرین محترم، آپ کی خدمت میں اب تک جو گفتگو ہوئی وہ ماہ مبارک صیام کی عظمت، فضیلت اور اس حوالے سے ائمہ معصومین کا کردار، آپ کی سیرت، آپ کا طور و طریقہ، اس کے ساتھ روزے کے معنوی اثرات اور اس کے فائدے، جسمانی فائدے، اجتماعی ہوں یا انفرادی. میں ان فائدوں میں سے کچھ کو آپ کے سامنے گناتا چلوں. روزہ در حقیقت انسان کے اندر اطاعت پروردگار کا جذبہ پیدا کرتا ہے، یعنی گویا احساس بندگی کو زندہ رکھتا ہے. روزہ در حقیقت ایک طرح کا جہاد اکبر ہے. جہاد اکبر کسے کہتے ہیں؟ انسان جب اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے اس کو جہاد اکبر کہا گیا ہے. جہاد اصغر جب انسان تلوار لے کے میدان جنگ میں جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں جہاد اصغر. لیکن جب انسان اپنے نفس کے اندر جو شیاطین بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے نفس کے اندر جو جسے کہیے خواہشات نفسانی کی صورت میں کفار اور بت بیٹھے ہوئے ہیں، جب انسان ان سے جنگ کرتا ہے اور ان بتوں کو توڑتا ہے تو اس کو جہاد اکبر کہا جاتا ہے. روزے سے انسان گویا اپنے نفس کو شکست دیتا ہے، اپنی خواہشات کو شکست دیتا ہے، اپنی خواہشات کو توڑ دیتا ہے، مردہ کر دیتا ہے، مار دیتا ہے. روزے کے عالم میں گویا روزے کے ذریعے سے انسان جہاد اکبر. بابا اندازہ لگائیے کہ ایک ہی وقت میں روزہ کتنی عبادتوں کا باعث بن جاتا ہے. جہاد اکبر خود اپنی جگہ پر ایک عبادت ہے. روزہ یہ خود عبادت، اور اس کے ذریعے سے جو جہاد ہو رہا ہے وہ بھی ایک عبادت ہے. اس کے علاوہ انسان جب ایک مہینے تک توجہ کیجیے گا، یہ نقطہ بہت ضروری ہے کہ انسان جب ایک مہینے تک اللہ کی مرضی اور اللہ کی خوشی کے لیے 10-12 گھنٹے تک وہ ان تمام چیزوں کو جو اس کے لیے اللہ نے جائز قرار دی ہیں، حلال، ان کو وہ چھوڑ دیتا ہے، ان کو وہ ترک کر دیتا ہے، تو گویا یہ ایک طرح کی اس کی مشق ہو جاتی ہے، ایکسرسائز، تمرین ہو جاتی ہے. پورے ایک مہینے گویا انسان جب حلال چیزوں سے اپنے کو دور کر دیتا ہے مرضی معبود کے خاطر، تو پھر اب ایک مہینے کے بعد اللہ نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ آپ حلال چیزوں کو چھوڑ دیں، آپ جائز چیزوں کو ترک کر دیں.
نہیں، صرف آپ سے اتنا مطالبہ کیا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں حرام کو نہ آنے دیں اپنے قریب، حرام عمل سے بچیں، حرام غذاؤں سے بچیں، حرام مثلا ناجائز گفتگو سے بچیں۔ تو جب ایک مہینہ انسان جائز چیزوں کو پورے دن بھر اللہ کے لیے چھوڑ سکتا ہے، تو کیا 11 مہینے اللہ کے لیے حرام سے پرہیز نہیں کر سکتا ہے؟ اب تو اس کے لیے جائز چیزوں کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے، حلال چیزوں کا استعمال کر سکتا ہے، جائز چیزوں کا استعمال کر سکتا ہے۔ جب جائز چیزوں کا استعمال کر سکتا ہے، صرف حرام سے بچنا ہے، یعنی ایک طرح سے اس کی خواہشات پوری ہو رہی ہیں۔ ماہ مبارک رمضان میں تو گویا پورے دن تمام خواہشات پہ پابندی لگا دی گئی تھی، کچھ نہیں، پانی بھی نہیں پی سکتا ہے، کھانا بھی نہیں کھا سکتا ہے، بات بھی نہیں کر سکتا، جسے کہیے جو ہے وہ اور اس قسم کے دوسرے جو ہے وہ جائز چیزیں نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن ماہ مبارک رمضان کے بعد ایسا نہیں ہے کہ پانی پینے پہ پابندی لگا دی گئی ہے، کھانے پہ پابندی نہیں، پانی پیے، کھانا کھائے، سب کچھ کرے، صرف حرام سے بچے، وہ مشروبات جو حرام ہیں ان کو نہ پیے، وہ غذائیں جو حرام ہیں ان کو نہ کھائے، تو ایک طرح سے خواہشات تو پوری ہو رہی ہے، پیٹ کا مطالبہ تو پورا ہو رہا ہے حلال کے ذریعے سے۔ تو پھر انسان اگر اس کے باوجود بھی وہ حرام میں چلا جائے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ تو یہ ایک مہینے روزہ جو انسان رکھتا ہے، اس سے در حقیقت ایک ایکسرسائز ہو جاتی ہے، اس سے ایک مشق ہو جاتی ہے، اور پھر انسان کو پورے 11 مہینے حرام سے بچنے میں، اس سے مقابلہ کرنے میں کوئی دشواری، کوئی دقت نہیں آتی ہے، اور نہ آنی چاہیے، اس لیے کہ اس وقت اسے تمام مباح اور حلال چیزیں اس کے لیے جو ہے وہ جائز ہیں، اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک فائدہ۔ اس کے علاوہ انسان کی روح کو روزہ جلا بخشتا ہے، نورانیت عطا کرتا ہے۔ ساتھ ہی میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ انسان کے ارادے اور اس کی قوتیں، جیسے کہ یہ جو ہے وہ ول پاور اور قوت ارادی کو تقویت اور مضبوطی عطا کرتا ہے، اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ روزہ انسان کو اللہ سے قریب کرتا ہے۔ تو یہ سارے وہ فائدے ہیں کہ جو روزے کے ذریعے سے حاصل ہوتے ہیں۔ اب آئیے ماہ مبارک رمضان میں ایک اور عمل کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ پیغمبر اسلام نے اسی خطبے میں جو میں نے آپ کے سامنے سب سے پہلے دن جس کی عبارت تفصیل سے پڑھی تھی، اس میں فرماتے ہیں کہ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ أَن يُوَفِّقَكُمْ لِصِيَامِهِ وَتِلَاوَةِ كِتَابِهِ۔ آپ اللہ سے سچی نیتوں کے ساتھ، پاک دلوں کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ آپ دعا کریں کہ آپ کو اللہ اس مہینے روزہ رکھنے کی توفیق دے اور اپنی کتاب کی تلاوت کی توفیق دے، تلاوت قرآن مجید۔ یوں تو پیغمبر اسلام اور ائمہ معصومین کی یہ سیرت رہی ہے کہ آپ کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا ہے کہ جب آپ اللہ کی کتاب کی تلاوت نہ کرتے ہوں۔ اللہ اکبر۔ چوتھے امام کے حوالے سے یہ مشہور قول ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ اگر پوری دنیا مجھ سے کنارہ کشی اختیار کر لے، سب کے سب مجھ کو چھوڑ کے چلے جائیں، مجھے اور اللہ کی کتاب قرآن مجید کو تنہا چھوڑ دیں، امام فرماتے ہیں میں پوری زندگی اللہ کی کتاب کے ساتھ گزار دوں گا، یعنی گویا اللہ کی کتاب ہی
میرا انیس، میرا مثلا ساتھی اور میرا ہمراہی جو ہے وہ ہو جائے گی. مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، صرف کتاب الہی ہو. اللہ ائمہ معصومین نے تلاوت قرآن مجید کی بہت تاکید کی ہے. مولا کائنات نے، یہ ماہ مبارک رمضان ہے اور اسی مہینے میں شب 19 کو آپ کے سر پہ ضربت لگی اور 21 کی صبح. وصیت کرتا ہوں اللہ کی کتاب کی طرف، اللہ کی کتاب کو کبھی ترک نہ کرنا، اس کی قرأت، اس کی تلاوت، اس پہ عمل ہمیشہ جاری رکھنا. اور تمام ائمہ معصومین نے تلاوت قرآن کی تاکید کی ہے. بلکہ حدیث میں یہاں تک ملتا ہے، میں نے کئی مجلسوں میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اہل بیت کا شیعہ وہ ہے جو کم سے کم روز 50 آیتوں کی تلاوت کرے. شیعہ اہل بیت کے لیے قرآن مجید کی تلاوت بہت ضروری، اس لیے کہ یہ ائمہ معصومین کی سیرت رہی ہے. آپ نے قرآن مجید کو اپنا انیس، اپنا ساتھی، اپنا مونس بنایا ہے. اور اگر انسان 50 آیتیں نہیں تلاوت کر سکتا ہے تو کم سے کم جتنا ممکن ہو ہر روز انسان کو قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کرنا چاہیے. یہ ضروری ہے کہ اہل بیت کے شیعہ کے لیے، خصوصاً ماہ مبارک رمضان. اللہ اکبر. ماہ مبارک رمضان کے بارے میں کہا گیا کہ ربیع القرآن، ماہ مبارک رمضان قرآن کی بہار کا مہینہ ہے. جس طرح سے فصلیں آتی ہیں اور ان فصلوں میں ایک فصل بہار ہے، اسی طرح سے ماہ مبارک رمضان قرآن کی بہار کا زمانہ ہے. اس مہینے قرآن مجید کی تلاوت عام دنوں میں قرآن مجید کی تلاوت سے ہزار گنا اجر و ثواب ہے. زیادہ، ہزار گنا زیادہ. عام دنوں میں انسان سورہ قل اللہ کے حوالے سے ہے کہ اگر 3 بار تلاوت کرے تو گویا اس نے ایک قرآن ختم کیا. اب آپ توجہ کیجئے گا کہ عام دنوں میں اگر سورہ توحید ایک بار اس نے تلاوت کی تو گویا 1 ثلث اس نے قرآن ختم کیا. 2 بار تو گویا 2 ثلث، اور 3 بار اگر اس نے پڑھا تو گویا اس نے 1 قرآن کو ختم کر دیا. لیکن ماہ مبارک رمضان میں ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت عام دنوں میں انسان 1 قرآن کو جتنے دن میں ختم کرتا ہے، ماہ مبارک رمضان میں 1 آیت کی تلاوت 1 ختم قرآن کے برابر ہے. اللہ اکبر. 1 آیت کی تلاوت. اب آپ دیکھیے، سوچئے کہ سورہ قل اللہ کو انسان جب پڑھے گا تو 1 سورہ کی تلاوت سے ایک ہی وقت میں اس نے کتنا اجر و ثواب کما لیا. 1 آیت کی تلاوت ختم قرآن کے برابر ہے. عام دنوں میں جو ختم قرآن کرے وہ ماہ مبارک رمضان میں 1 آیت کی تلاوت کے برابر ہے. اور اب آپ دیکھیے کہ اس مہینے میں اگر کوئی مستقل کتاب الہی کی تلاوت کرتا رہے تو کتنا زیادہ اسے اجر و ثواب اور جزا ملے گی. آپ دیکھیں قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے حدیث میں آیا ہے، امام حسن علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد کے حوالے سے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے نقل فرمایا، اور آپ نے پیغمبر اسلام سے فرماتے ہیں علیکم بالقرآن فإنہ الشفاء النافع
وَاتْلُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْجُرُكُمْ عَلَى تِلَاوَتِهِ بِكُلِّ حَرْفٍ 10 حسنات اما انی لا اقول الف لام میم حرف ولكن الالف 10 واللام 10 والمیم 10۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم پر واجب ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرو، فَإِنَّهُ الشِّفَاءُ النَّافِعُ، اس لیے کہ یہ قرآن اس میں شفا ہے۔ نُنَزِّلُ فِيهِ الْقُرْآنَ شِفَاءٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، اس میں مومنین کے لیے شفا ہے۔ وَاتْلُوهُ، اور اس کی تلاوت کرو۔ پیغمبر فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ يَأْجُرُكُمْ عَلَى تِلَاوَتِهِ، اللہ تعالی قرآن مجید کی تلاوت پر تم کو جو اجر دے گا، وہ اجر کتنا ہوگا؟ بِكُلِّ حَرْفٍ 10 حسنات، ایک حرف پہ 10 نیکیاں۔ اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم یہ تینوں مل کر ایک حرف بن، نہیں، بلکہ پیغمبر فرماتے ہیں الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف، یعنی الف لام میم اگر کسی نے کہا تو الف پر 10 نیکیاں، لام کی تلاوت پر 10 نیکیاں، میم کی تلاوت پر 10 نیکیاں ہیں۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں، یہ عام دنوں میں ہیں، اور اب آپ اسی کو ماہ مبارک رمضان میں لے جائیے، اور اس ماہ مبارک رمضان میں یہ 10 نیکیاں 1000 گنا برابر ہو جائیں گے، 1000 گنا زیادہ ہو جائیں گے۔ ایک ایک حرف پہ انسان کو جو ہے وہ 1000 گنا ثواب ملے گا۔ یہ قرآن کی تلاوت کا اجر۔ ایک حدیث میں ملتا ہے چھٹے امام کے حوالے سے کہ علیکم بتلاوت القرآن فإن درجات الجنہ على عدد آیات القرآن فإذا كان يوم القيامة يقال لقارئ القرآن اقرأ وأرق فكلما قرأ آية يرق درجة۔ امام فرماتے ہیں کہ تم پر واجب ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرو، اس لیے کہ جنت کے درجات آیات قرآنی کے عدد کے لحاظ سے جو ہے وہ ملیں گے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو قاری قرآن سے کہا جائے گا اقرا، قرآن پڑھو، وارق، اور ترقی کرتے جاؤ، اوپر بڑھتے جاؤ، درجات اپنے بلند کرتے جاؤ۔ فکلما قرأ آیۃ یرقی درجۃ، اور جتنی وہ آیتیں پڑھتا جائے گا اس کا درجہ بلند ہوتا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن مجید کہ وہ کیوں نہ ہو، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ عزیزان محترم، نہ فقط درجات بلند ہوتے ہیں بلکہ انسان کے نامہ اعمال میں جو سیئات ہیں، جو غلطیاں اور لغزشیں لکھی گئی ہیں تلاوت قرآن سے، وہ محو کر دی جاتی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، امام فرماتے ہیں کہ جب تم بازار میں جاؤ تجارت کے لیے تو وہاں پر بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں جب تک آپ گھر واپس نہ آئیں۔ جو بھی آپ کو یاد ہے سورے، جو بھی آپ کو آیتیں یاد ہیں وہ آپ پڑھتے رہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ ما یمنع التاجر منکم المشغول فی سوقہ اذا رجع الی منزلہ ان لا ینام حتی یقرأ سورۃ من القرآن۔ کس چیز نے ایک تاجر کو جو بازار میں مشغول ہے جب تک وہ گھر نہیں آتا ہے اور سوتا نہیں ہے، کس چیز نے روک لیا ہے کہ وہ قرآن مجید کے سوروں کی تلاوت کرتا رہے؟ یعنی جب تک وہ ہے، جہاں بھی ہے، کسب معیشت کے لیے، معیشت کے لیے ہے، حلال روزی کمانے کے لیے گیا ہوا ہے، یا کچھ بھی لینے کے لیے گیا، وہ جب تک بازار میں ہے، جب تک گھر نہیں آتا، جب تک وہ سوتا نہیں، اس وقت تک قرآن مجید کی سوروں کو پڑھتا رہے۔ فَيَكْتُبُ لَهُ مَكَانَ،
कुल्ल मकान कुल्ल आयतिन यक़रुनहा अशर हसनात व यमही अनहु अशर सियात। कह रहे हैं, इमाम फरमाते हैं कि अगर इंसान ऐसा करे तो हर आयत के मुकाबिल में उसको 10 नेकियां लिखी जाएंगी। व यमहु अनहु अशर सियात, और 10 व युमहा अनहु अशर सियात, और 10 जिससे कि ये बुराइयां जो उसके नाम अमाल में वो महफ कर दी जाएंगी। अब आप देखिए कि इतना ज्यादा अज्र सवाब अहादीस में बयान करने के बाद भी अगर कोई इंसान इन तमाम चीजों से अपने को दूर रखे, इन तमाम चीजों से महरूम रखे, तो वो कितना बदबख्त है। इसीलिए आप देखें पैगंबर ने फरमाया फ़इन्न शक़ी, बदबख्त है वो शख्स कि जो इस महीने में भी अपने को न बख्शवा सके, इस महीने में भी जो अपनी मग़फ़िरत न करा सके। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, और मैंने कई बार इस चीज़ की तरफ मजलिसों में भी तवज्जो दिलाई कि आज हमारा माशरा किधर जा रहा है। हम अपने बच्चों की तालीम पे हज़ारों पैसा खर्च करते हैं, इस्लाम ने मना नहीं किया है, इस्लाम ने इससे रोका नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि जितना हम खर्च अपने बच्चों की दुनियावी तालीम और दूसरी तालीम पे करते हैं, हम कुरान सिखाने के लिए क्यों नहीं कदम उठाते हैं? क्यों नहीं हम अपने बच्चों की कुरानी तालीम पे जितना हम आम दूसरी तालीमात पे खर्च करते हैं उसका 1% भी क्यों नहीं हम खर्च कर सकते हैं? यकीनन खर्च कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हमारा माशरा इसकी तरफ मुतवज्जे नहीं। हमारा बच्चा बेहतरीन इंग्लिश बोले, हमें खुशी होती है। हमारा बच्चा बेहतरीन जैसे कि ये जो है वो और दूसरी ज़बानें सीख ले, हमें बड़ी खुशी होती है। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि आप मुसलमान हैं, आप शिया हैं, आपकी पहचान दुनिया की दूसरी ज़बानें नहीं है, आपकी पहचान कुरान मजीद है, आपकी पहचान अइम्मे मासूमीन हैं। हमारा बच्चा सारी ज़बानों को सीख रहा है, सारी ज़बानें जानता है, बड़ी रवानी के साथ इंग्लिश बोलता है, बड़ी रवानी के साथ जो है वो हिंदी बोलता है, बड़ी रवानी के साथ उर्दू बोलता है, बड़ी रवानी के साथ मसलन जो है और दूसरी जो है वो भाषाएं, दूसरी ज़बानें जानता है। लेकिन उससे कहिए कुरान मजीद पढ़े तो मालूम हुआ एक आयत भी वो सही नहीं पढ़ सकता है। अरे मैं कहता हूं कि कम से कम इंसान इतना तो अपने बच्चों को कुरान मजीद सिखाए कि वो सूरे जो कुरान मजीद जो नमाज में जिनको हर वक्त पढ़ना जरूरी है वो तो कम से कम सही क़िराअत कर सके, वो तो कम से कम सही पढ़ सके। लेकिन हमारी तवज्जो इस तरफ नहीं है। हम हर तरह की तालीम के लिए कर्ज लेके अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, सब कुछ जी जान लगा देंगे, लेकिन कुरान मजीद की तालीम के लिए अल्लाह अकबर, अफसोस अफसोस सद अफसोस है से अपनी जिंदगी पे कि हमारे बच्चे, हमारे जवान कुरान मजीद की सही तिलावत न कर सके। होना तो ये चाहिए कि हमारे माशरे में तालीम कुरान के लिए मराकिज होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मदरसे होना चाहिए, महल्लों में क़िराअत कुरान सिखाना चाहिए, कुरान की तालीम देना चाहिए, ताकि बच्चा हमारा अच्छी तरीके से कुरान मजीद की तिलावत कर सके। लेकिन नहीं है। हम तो कुरान मजीद पे 500 रुपया निकालते हुए भी जो है वो जिसे कहिए अफसोस करते हैं। हम समझते हैं ये पैसा हमारा ज़ाया हो गया। आपको मालूम है वाक़या जो बराबर सुनते रहे होंगे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कोई बच्चा
ایک بچہ تھا اور آپ نے اس کے قرآن کی تعلیم کے لیے کسی معلم کو، کسی مدرس کو رکھا، اور اس نے صرف ایک چھوٹا سا سورہ بچے کو سکھایا تھا۔ امام نے اس کی اجرت میں، اس کے عوض میں اس کو اتنا مان دیا کہ آپ کے قریب جو آپ کے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے فرزند رسول، اس نے ایک سورہ ہی تو سکھایا ہے، آپ اتنا مال اس کو دے رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، امام نے کہا تجھے کیا معلوم، اس نے جو ایک سورہ سکھایا ہے اللہ کا کلام، اس اللہ کے کلام کو کی اجرت اور اس کا عوض میں دنیا کی ہر، جسے کہیے ہر نعمت اگر دے دوں تو اس کے برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ چند درہم و دینار کی تھیلیاں کیا ہیں، کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ تو آپ دیکھیے، یہ ہے ائمہ معصوم کی نظر میں، ائمہ معصومین کی نظر میں قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے کی اہمیت۔ ہمارے ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، لیکن افسوس ہمارے ہاں رتی برابر سیرت اہل بیت کی کہیں سے بو تک نہیں آتی ہے۔ اللہ اکبر، ہم سبھی اس میں شامل ہیں، ہم کہتے تو ہیں اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، لیکن ذرہ برابر وہ جو اہل بیت نے ہمیں سکھایا ہے وہ ہماری زندگی میں کہیں نہیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا، اذان محترم، ناظرین محترم، آج سے آپ جاگ جائیں، بیدار ہو جائیں، میری مائیں، میری بہنیں، میرے جوان۔ اگر ماں باپ نے اپنی طرف سے کوتاہی کی ہے تو وہ خود آئیں، قرآن مجید کی تعلیم حاصل کریں۔ کسی طرح کوئی شرم یا جھجک نہیں ہونا چاہیے قرآن مجید کی تعلیم میں۔ انسان جس عمر کی جس ایج پہ پہنچ جائے، جس اسٹیج پہ پہنچ جائے، اور جہاں سے اس کو یاد آ جائے کہ ہاں ہمارے اندر یہ کمی ہے، ہم نے قرآن مجید نہیں سیکھا، وہیں سے وہ سیکھنا کی کوشش کرے، وہیں سے سیکھنے کے لیے جو مثلا جو ہے وہ قدم اٹھائے۔ انشاءاللہ خداوند عالم کا وعدہ ہے، وہ اس کی مدد کرے گا، وہ اس کو توفیق دے گا، اور یقیناً وہ قرآن مجید کو سیکھ لے گا۔ لہذا کوئی یہ نہ سوچے کہ میں آج 40 سال کا ہو گیا، میں 20 سال کا آیا، میں 35 سال کا ہو گیا، اب میں قرآن پڑھ کے کیا کروں۔ نہیں، جب سے اللہ، جس وقت سے بھی آپ کو یاد آ جائے، آپ اس کے لیے فوراً قدم اٹھائیں، قرآن مجید سیکھنے کے لیے فوراً نکل پڑیں، خود بھی سیکھیں، اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو، سب کو قرآن مجید سکھائیں، اس لیے کہ یہی معاشرہ ہوگا امام زمانہ کی حکومت میں۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی حکومت میں کوئی بچہ، کوئی عورت، کوئی بوڑھا جوان ایسا نہیں ہوگا جو قرآن کی قرأت اور تلاوت نہ کر سکے، سارے قاری قرآن ہوں گے۔ تو اگر ہمیں امام کے ساتھ رہنا ہے، اس دولت میں رہنا ہے، اس معاشرے میں رہنا ہے، تو ابھی سے ہم اپنے کو تیار کریں اس جامع، اس معاشرے میں رہنے کے لیے۔ قرآن مجید کو سیکھیں، اس کو یاد کریں، اس کی قرأت کریں، اس کی تعلیم اور اس کے جو مثلا جو ہے وہ تعلیمات ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے ہم آج ایک دو مسئلے آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مفطرات روزہ کتنے ہیں۔ البتہ اب یہ جو مفطرات روزہ ہیں، یعنی جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان میں کچھ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کے اوپر روزے کی قضا اور کفارہ دونوں واجب ہو جاتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی جان بوجھ کر کھا لے، جان بوجھ کر پانی پی لے، جان بوجھ کر جماع یعنی صحبت کر لے، جان بوجھ کر استمنا یعنی خود سے اپنے کو نجس کر لینا، نجاست جس کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے، تو اگر جان بوجھ کر یہ 4 عمل انجام دیے ہیں روزے کی حالت میں، تو روزے کی قضا بھی اس روزے کی اور اس کے بدلے میں کفارہ بھی واجب ہوتا ہے۔
اور پانچویں چیز یہ ہے کہ اگر انسان رات میں نجس ہو گیا ہے اور وہ جان بوجھ کر صبح صادق تک اسی نجاست پر باقی رہے تو یہاں پر بھی قضا ہے اور کفارہ ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے مفترات ہیں ان کے انجام دینے سے صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ کفارہ روزے کا کیا ہے؟ روزے کا کفارہ انسان کے ایک روزے کا کفارہ 3 چیزوں میں اختیار ہے، یا ایک غلام آزاد کرے، یا 60 روزے رکھے پے در پہ، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اب آپ اندازہ لگے کہ اگر انسان ایک روزہ عمدن توڑ رہا ہے تو اس ایک کے بدلے میں پینالٹی کے طور پر اسے کیا کرنا پڑے گا؟ وہ ایک روزے کی قضا کرے گا اور اس کے بدلے میں یا غلام آزاد کرے، یا 60 روزے رکھے پے در پہ، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی سزا ہے۔ تو انسان کو ان مسائل پر توجہ دینی چاہیے اور اسے یاد رکھنا چاہیے، اور رمضان اپنے روزے کو توڑنا نہیں چاہیے۔ حرام ہے، گناہ گار تو جو ہوگا وہ ہوگا، یہ تو کفارہ ہے۔ البتہ جو گناہ گار ہے گناہ ملے گا، وہ تو ہے ہی ہے کہ اپنے ایک واجب چیز کو جو ہے وہ عمدن توڑ دیا۔ ہاں البتہ اب اگر کوئی شخص ان کفاروں کو ادا کرنے سے عاجز ہے، نہ غلام آزاد کر سکتا ہے، نہ 60 روزے رکھ سکتا ہے، نہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، تو یہاں پر یہ ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ استغفار کرے، اور جتنا جب بھی ممکن ہو، جب بھی استطاعت ہو جائے تو پھر وہ ان تینوں کفارے میں سے ایک کفارہ ادا کرے جب بھی ممکن ہو۔ مثلا اگر طاقت ہو گئی، قوت مل گئی تو 60 روزے رکھ سکتا ہے، 60 روزے رکھے، یا اگر اس کے پاس پیسہ آ گیا ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ جب بھی استطاعت اور تمکن پیدا ہو جائے، حاصل ہو جائے، اس وقت فوراً وہ کفارہ ادا کرے گا۔ لیکن اگر تمکن نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، تو پھر وہ استغفار، اپنے گناہ کے بدلے میں استغفار کرتا رہے گا۔ البتہ وہ ایک قضا جو ہے، اس ایک قضا کو ادا کرنا پڑے گا، وہ نہیں معاف ہے، وہ ایک قضا ادا کرنا پڑے گا۔ اور یہ جو کفارے کی صورت میں ہے، یہ عدم تمکن کی بنا پر آپ سے فی الحال کہا گیا ہے کہ اس کے بدلے میں آپ استغفار کریں، اور جیسے ہی استطاعت اور تمکن حاصل ہو جائے ویسے ہی آپ کو یہ کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ اور مسائل جو ہیں وہ اگلے سیشن میں، اگلی پہ جو ہے وہ جلسے میں پیش کیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔